تو پھر آپ سٹیپ لیں, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں, مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں. لیکن یہ ایک اہم نقطہ, مینڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں لگتا حکومت سے ہونی ہے, اس پہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے. جی شکریہ. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر فورم میں کباب کے لیے آپ لوگوں کے سامنے کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب سے لے کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں. اب کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بند گلی کے اندر دھکیل کے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ لوگوں کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے اور آپ سے چیزیں منوائی جائیں. بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے, اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے. عمران خان اکیلا نہیں ہے, اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے. اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں, 25 کروڑ عوام, اس ملک کی ترقی, اس کی معاشی استحکام, اس کی انویسٹمنٹ, اس کی ڈیولپمنٹ, اس کی ایکسپورٹ, سب کو آپ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے. ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں نا جی. ہمارے دور میں کسانوں کو کماد کی کمائی ریکارڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وقت پہ پیمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بڑے بڑے مل اونرز کو پرچے کٹے تھے کہ نہیں جب کسان کو وقت پہ کماد کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں کسان رو رہا ہے, خودکشیوں کا سوچ رہا ہے. اس کا گندم تیار پڑی اور آپ نے اربوں روپے کی گندم جو ہے منگا لی ہے. کسان کیا کرے؟ زہر کی گولی کھا لے. سر آپ کے کہنے کے مطابق معاشی ترقی ہوئی, لیکن رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کی گورنمنٹ نے بنایا اور IMF کی وجہ سے بنایا, وہ کیا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے. ہمیں تو ایک ایسی مردہ سواری دی گئی, اکانومی کی بات کر رہا ہوں, جس میں جان عمران خان نے ڈالی اللہ کے حکم سے, کیونکہ 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے. ہمارے صرف 3 سال دورہ حکومت تھی, اور اس دور حکومت میں کورونا کے دوران ہم نے 3 کی GDP پہ ملک چلایا, اور جب عمران خان سے حکومت چھینی جا رہی تھی تو 6 کی GDP پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا. آج آپ بتائیں GDP کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ بتائیں فوریکس ریزروز کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے اس کو آپ نے دہشت گردی میں اندر کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہے, میں پیسے لے کے آؤں. اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے, وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, بیکاز دیر از نو اکنامک اسٹیبلٹی وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. آخری سوال ہے, مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی, اس کے حوالے سے آپ کو کیا رہا ہے؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے, کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے, میں سمجھتا ہوں یہ وردی چھوڑیں. ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے. کام کریں جس کام کے لیے آپ آئی ہیں, لیکن بصد احترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں, تو جس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ کام کم از کم کر لیں. جہاں تک وردی کا تعلق ہے, وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام, امپورٹنٹ کام اور ہیں, وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل, ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے, کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی, سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی, یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے. اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں, تو یہی تو سارا جھگڑا ہے, یہی تو وہ کہانی ہے, یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا. آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی, تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا. کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا, پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا. میں روز آؤں گا, جب مجھے عدالت اجازت دے دی, حکم دے گی, اجازت دے گی, میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ. کسی دن تو اجازت ملے گی. یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے, اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے, کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کرے. ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے. سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا, تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے. اور آخری بات, محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا, جو قابل ستائش تھا, جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے. یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے, تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی,
لیکن چیف جسٹس صاحب الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی